آگے کیا عمل ہوگا. بخلاف ما لو وکلته بتزویجها من رجل فزوجها من نفسه. رپیٹی سے مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ چچا کے بیٹے کو جس طرح کہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ نابالغہ چچا کی بیٹی سے اپنا نکاح کر لے، جیسے کہ وکیل کے لیے اختیار ہوتا ہے، برخلاف اس کے. اب یہاں سے متن کی بات ملاؤ، برخلاف اس کے کہ اگر عورت نے، لڑکی نے کسی کو اپنا وکیل بنوائے شادی کروانے کا، کیا تزویج شادی کروانا باب تفعیل سے ہے، کیا ہاں، اور باب تفاعل سے آئے گا یہ، تو پھر یہ لازم ہوگا، اور باب تفعیل سے آئے گا تو متعدی ہوگا. تو اس کو شادی کروانے کا وکیل بنا کسی آدمی سے، فزوجها من نفسه، تو اس نے اپنے آپ سے کر لی شادی. تو کہنے یہ نہیں ہوگا، یہ نکاح نہیں ہوگا. لأنها نسبته مزوجا، کیونکہ عورت نے اس کو شادی کروانے کے لیے مقرر کیا تھا، لا متزوجا، شادی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. کیا ہاں، او وکلتہ ان یتصرف فی امرہا، یا اس کو وکیل بنایا تھا کہ بھئی میرے معاملے کے اندر تصرف کر تجھے. او قالت لہو زوج نفس مما شئت، یا بولی اس سے کہ میری جس سے چاہے شادی کر دے. تو ایسی صورت میں بھی لم یصح تزویجها من نفسه کما فی الخانیۃ، تو اب بھی خود یہ اپنے آپ سے شادی نہیں کر سکتا. یعنی عورت نے کہا کہ میرے معاملات کے اندر تو تصرف کر، یا یہ کہ میری شادی جس سے تو چاہے کروا دے، تب بھی اپنے آپ سے شادی نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے. والاصل ان الوکیل معرفۃ بالخطاب فلا يدخل تحت النکرۃ. اصل کیا ہے، کیوں نہیں شامل ہو رہا؟ جب اس نے بولا ممن شئت، جس سے تو چاہے تو کروا دے، یہ تو عام ہے، خود سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن خود سے کروا کے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں. بولو نہیں ہوگی، حالانکہ بولی میں منشی تھا، جس سے چاہے تو کروا دیں. پھر خود کیوں نہیں داخل ہو رہا ہے؟ تو اس کا بتا رہے ہیں کہ بھائی قاعدہ یہ ہے کہ وکیل جو ہے معرفہ ہے، خطاب کے ذریعے انتا ہے میں منشیتا، تو یہ معرفہ ہو گیا. اور شادی جس سے کروانی ہے وہ ممن کے ذریعے جو عام ہو، من کے ذریعے عام ہو گیا، وہ عموم پہ دلالت کرتا، تو معرفہ عام کے تحت داخل نہیں ہوگا. معرفہ تو شیتا میں انتا معرفہ ہو گیا، اور من کے اندر جو عموم آ گیا، تو یہ انتا جو اس من کے تحت داخل نہیں ہوگا، اس لیے اپنی شادی نہیں کرا سکتا. یہ قاعدہ بتایا. فلا يدخل تحت النکرۃ، تو چنانچہ وہ نکرہ کے تحت داخل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ولو اجاز من له الاجازۃ نکاح فضولی بعد موتہ الصحا، اگر اجازت دے دی کسی نے جس کو اجازت کا حق حاصل تھا فضولی کے نکاح کی اس کے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی فضولی خود مر گیا، نکاح کرایا فضولی نے کسی کا،
وہ مر گیا. اب اس نکاح کو جائز کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا؟ تو کہا جس کو جائز کرنے کا اختیار ہے، اگر فضولی کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ جائز کرتے ہیں تو جائز ہو جائے گا. کیونکہ شرط کیا تھی؟ معقود علیہ قائم اور عاقدین ہو. تو معقود علیہ تو نکاح تھا اور عاقدین میاں بیوی ہے، تو انہوں نے جائز کر دیا. لأن الشرط قیام المعقود له وعہد العاقدین لنفسه فقط، تو یہ موجود ہے، انہوں نے کر دیا. بخلاف اجازت بیعہ، جبکہ فضولی نے اگر بے کی ہو اور بے کروانے کے بعد اگر مر گیا، بے کروانے کے بعد اگر مر گیا تو اب کوئی اس کو جائز نہیں کر سکتا. بائع مشتری بھی جائز نہیں کر سکتا. کیا؟ بائع مشتری بھی جائز نہیں کر سکتا. فإنه يشترط قیام اربعۃ اشیاء، کیونکہ بے کے لیے 4 چیزوں کا قیام ضروری ہے. وہ 4 چیزیں کون کون سی ہے جو علامہ شامی نے شاید نیچے بیان کی ہو؟ ہاں، ایک تو عاقد، ٹھیک ہے. اور عاقد اصل میں اس میں کون تھا؟ فضولی تھا. عاقد اصل میں کون تھا؟ فضولی تھا. پھر اس کے اندر معقود علیہ، معقود علیہ بھی موجود ہو، یعنی وہ سامان جس پہ سودا ہوا. پھر جو ہے جانبین، ایک کی طرف سے ایک بائع اور ایک مشتری، یہ 4 چیزیں کا قیام ضروری ہوتا ہے. تو جب فضولی مر گیا تو عاقد ہی مر گیا. فرق کیا ہے نکاح میں اور بے میں؟ دیکھا، نکاح کو جائز کر سکتے ہیں لیکن بے کو جائز، فرق صرف اتنا سا ہے کہ بے کے اندر وکیل مباشر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں نکاح کا بالفرض، تو وہ اس کی حیثیت وکیل کی معبر کی قاصد کی ہوتی ہے، اور اصل عاقدین میاں بیوی ہوتے ہیں. لیکن بے کے اندر جو ہے جب آپ کسی کو بے کا وکیل بناتے ہیں تو وکیل خود پہلے عاقد ہوتا، مباشر ہوتا، دوسرے درجے میں وہ بے پھر لوٹتی ہے اصل عاقدین کی طرف. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ فرق ہے. تو بے والے مسئلے کے اندر خود اگر عاقد ہی مر گیا تو پھر بے کو جائز نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں فرو الفضولی قبل الاجازت لا یملک نقد النکاح. یہ بھی بڑی کام کی بات ہے. ٹھیک ہے، فضولی نے اگر کسی کا نکاح کروا دیا، ٹھیک ہے، تو اب نکاح کروانے کے بعد توڑ نہیں سکتا وہ نکاح. نکاح کرانے کے بعد توڑ نہیں سکتا. یہ ایک اصولی بات ہے. اب توڑنے کا اختیار تو انہی کو ہے جن کا نکاح کروایا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہو، توڑ جائے گا، موقوف بھی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. بخلاف البیع، اور بے کے اندر فضولی توڑ سکتا ہے. بے کے اندر، کیونکہ اس کے اندر خود عاقد ہوتا ہے. یہ بھی بتایا تھا میں نے. یشترط للزوم عقد الوکیل موافقتہ فی المہر المسمى، اور شرط ہوتا ہے وکیل کے عقد کے لزوم کے لیے مہر مسمى میں موافقت کرنا. یعنی وکیل کا عقد کب لازم ہوتا ہے کہ جو وکیل نے جو اس کے مطابق، اس مہر کے مطابق نکاح کرایا تھا جو بتایا گیا تھا. اگر لڑکی نے کہا تھا میرا نکاح 5 لاکھ میں کرانا اور اس نے 4 میں کرا دیا تو پھر نکاح نہیں لازم ہوگا، وہ فضولی کی طرح ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے کہا کہ وحکم رسول کا وکیل، اور رسول کا حکم وکیل کی طرح ہوتا ہے.
اب رسول سے مراد قاصد ہے، رسول سے مراد کیا ہے؟ قاصد ہے، تو وہ وکیل کی طرح ہی ہے۔ اور رسول جو ہے وہ عام طور پہ نکاح میں ہوتا ہے، قاصد جو ہے نکاح میں ہوتا ہے، کہ نکاح کا قاصد اور وکیل ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ قاصد کا کام ہوتا ہے کہ پیغام پہنچا دینا، اور ایسی وکیل کا کام بھی پیغام پہنچا دینا یا اس کے مطابق حکم پہ عمل کر دینا۔ تو نکاح کے اندر رسول اور وکیل ایک ہی حکم میں ہوتا ہے، جبکہ بیع کے اندر ان کا حکم الگ ہوتا ہے۔ وکیل خود مباشر ہوتا ہے، اس کے اندر وکیل خود مباشر ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے عربی زبان میں رسول کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے کیونکہ عربوں کے اندر چلتا ہے، یا فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں پر رسول کا لفظ نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرف میں استعمال نہیں ہوتا، اور جو ایسا کرے گا وہ گستاخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس میں احتیاط کی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے مفتی عبدالقیوم الہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا وہ وہابیوں کے خلاف ہے، وہ تاریخ نجد و حجاز، کیا؟ ہاں، تو اس کے اندر بھی انہوں نے حوالے دیے ہمیں کہ جب وہ نہرو یا گاندھی سعودیہ گیا تھا تو سعودی حکومت نے اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا، اور اس کے لیے نعرے لگائے تھے، مرحبا برسول السلام، مرحبا برسول الامن والسلام، تو یہ امن سلامتی کا رسول ہے۔ نہرو کے لیے، ہندوؤں کے لیے نعرے لگائے سعودی گورنمنٹ، تو ابھی بھی وہ یہی کام کرتی ہے سعودی گورنمنٹ، آپ لوگوں کا نام کی مسلمان لوگ ہے، یہودیوں کی حکومت ہے۔ بہرحال جو ظاہر ہے وہ تو بات مضبوط ہے، جو ظاہر ہے وہ تو بات مضبوط ہے کہ عبدالقیوم الہادی صاحب کی یہ نام سے مشہور ہے، باقی روایت ہے کہ سیدی صاحب نے لکھے تھے۔ نہیں میری کبھی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، لکھی بھی تھی تو ان کے نام سے چھپوا دی، ان کی مرضی سے ہوا ہوگا، زبردست سے تو نہیں ہوا ہوگا۔ اس زمانے میں غیر معروف ہوں گے بالکل، ان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، تو ممکن ہے اس نیت سے چھپوا دی ہو کہ چلو یہ مشہور آدمی، ان کے نام سے زیادہ پڑھی جائے گی۔ کیونکہ علامہ سعیدی صاحب جو مشہور ہوئے تو دارالنعیمیہ میں آنے کے بعد ہوئے، دارالنعیمیہ میں آنے کے بھی کئی سال بعد ہوئے، جب انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اس کے بعد سے ان کی شہرت ہوئی ہے، ورنہ پہلے لاہور کے اندر تھے، دارالنظامیہ میں تھے، کئی سال وہاں پہ پڑھاتے رہے، پھر ان کی صحت خراب ہو گئی تھی، کچھ دماغی مسائل ہو گئے تھے ان کے، تو پھر علامہ اپنے مفتی منیر رحمان صاحب ان کو کراچی لے آئے تھے، یہاں پہ آ کے ان کا علاج بھی کروایا تھا، اور پھر ان کو رکھا ان کے مزاج کے مطابق، انہوں نے کام بھی کیا علامہ صاحب نے، ان کو ساری چیزیں سہولتیں پرووائڈ کی، سارے معاملات ان کے برداشت کیے، کیونکہ وہ بالکل دماغ ان کا بالکل یہ سمجھ لو کہ بادشاہ والا دماغ تھا، کوئی چیز مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب جو ہے وہ سب چیزیں برداشت کرتے تھے، اور وہ برداشت کرنے کے ساتھ انہوں نے ان سے چلوایا، مفتی صاحب نے کام کروایا حقیقتاً،
سمجھ رہے بات؟ ہاں یہ بات صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر انسان کے اندر بات ہوتی ہے. تو مفتی صاحب ماشاء اللہ ابھی بھی جو دارالعلوم میں کام کر رہے ہیں، جیسے کہ مولانا عبداللہ نورانی عالم ترمذی کی شرح لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی مفتی صاحب ہی لکھوا رہے ہیں. مفتی صاحب ہی کی تائید سہولتیں مفتی صاحب کی جانب سے. اسی طرح شیخ الحدیث صاحب ہمارے لکھ رہے ہیں ابو داؤد کی شرح. تو یہ لوگ مفتی صاحب کی ترغیب ہے، مفتی صاحب کا آشرواد ہے، ان کا ہاتھ ہے، چلو ٹھیک ہے تم پھر کم لوگ اس کی طرف توجہ کرو. تو ماشاء اللہ مفتی صاحب کام لیتے ہیں لوگوں سے، خود بزی ہوتے ہیں، لیکن بزی ہونے کے باوجود بھی بہت سارا کام کرتے ہیں. اتنے سارے فتاویٰ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے سارے معاملات کو حل کرتے ہیں. آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، ہر ایک سے ملتے بھی رہتے ہیں، فتاویٰ بھی لکھواتے رہتے ہیں، مضامین بھی لکھواتے رہتے ہیں. 10-12 جلدیں تو ان کے فتاویٰ کے آ چکے ہیں. تو یہ باصلاحیت آدمی کی علامت ہے. اب اگلا باب دیکھو کون تھا. مہر کا باب ہے کیا؟ سمجھ نہیں آ رہا. نصاب میں کون سا باب ہے؟ مہر، نکاح، ہاں نکاح الکافر ہے، کیوں مہر نہیں ہے نصاب میں. اگلا باب ہے نکاح الکافری. ہاں ٹھیک ہے جی. لیکن میرا یہ سب چیزیں آپ کو اپنا مطالعہ کرنا چاہیے. ہم تو وہی پڑھائیں گے جو باب ہے، جو نصاب میں ہے، لیکن آپ لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ معلومات آپ کو پوری کی پوری ہو جائے. اور درمیان میں بڑی زبردست قسم کی معلومات ہیں، زبردست قسم کی آواز ہے. اس کے بعد غالباً طلاق ہے، نکاح الکافر کے بعد یا کچھ اور بھی ہے. ہاں باب الرضا ہے، صحیح ہے. باب الرضا شامل ہے، شامل ہے. ہاں اس کے بعد طلاق شروع ہو جائے. چلو انشاءاللہ پھر نکاح الکافر کل پڑھیں گے. آج بولے آؤ حضور شریف.